अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नमाज भट्टी। और जिस तरह मैंने कहा था कि हम मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो बात करते हैं और हक ख़तीब के हवाले से 11 अरब रुपए जो है उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो है वो मैंने जो है ना सिर्फ पेश किए, बल्कि उस हवाले से मज़ीद जो है वो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो 30 अरब के लगभग उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो असासाजात हैं, जिस हवाले से मैंने बार बार ये सवाल किया कि इसके मनी ट्रेल के हवाले से बताया जाए। तो हक ख़तीब साहब की जो साथ टीम है उन्होंने जनाब कोशिश की कि जनाब देखें ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये निकाले गए हैं। तो ये जनाब जो है वो उन्होंने यूट्यूब को और उधर भिजवाया कि जनाब ये तो नहीं आना चाहिए। तो जनाब बुनियादी बात वहीं पे है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि ये ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो मैंने पेश किए, जो असासाजात हैं उनके, जो उनके मुसद्दक़ा सबूत हैं, वो मुसद्दक़ा सबूत ये साबित करते हैं कि अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो हक ख़तीब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो हासिल की, बल्कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जिसको मनी ट्रेल कहते हैं उसके बारे में अभी तक जो है वो कोई वजाहत नहीं दे सके। और इस हवाले से जब मैंने FBI से पता किया तो FBI में जो टैक्स रिटर्न जमा होते हैं, जो रकम जमा करवाई जाती है, उसके हवाले से भी जो है अरबों रुपए की जायदाद के ऊपर टैक्स अदा नहीं किया गया। ये टैक्स अवैन जो है वो की गई, सीधा सीधा जो है वो टैक्स चोरी है। ये टैक्स चोरी के हवाले से मेरी जब बात हुई तो मैंने इस हवाले से नैब और FIA के जो आला हुकाम हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जनाब कि मामला टैक्स चोरी का है तो ये FBI की डोमेन बनती है। तो FBI के हवाले से मैंने वो मुसद्दक़ा सबूत देने से पहले जो है वो एक दफ़ा कोशिश की जनाब कि हक ख़तीब जो हैं वो ख़ुद या उनके जो भी उनका जो है वो तर्जमान है वो बात करना चाहे तो बिल्कुल अपना फोरम हाज़िर है। हमारी किसी के साथ जो है ना कोई ये होता है कि कोई ज़ाती अनाद होता है। मकसद ये है कि अगर उनकी अरबों रुपए की जायदाद जो है उसका मनी ट्रेल है, उसका उन्होंने टैक्स पे किया है तो दिखाने में हर्ज क्या है। बता दें, दिखा दें जनाब, बैठे हमारे साथ आके कौम को बता दें। और ये कहानियाँ छोड़ें जनाब के देखें मैं शुरू से ही जो है वो अरबपति था, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक मासूफ जो थे उनके वालिद मोहतरम बिल्कुल जो है वो बात ठीक है कि वो आर्मी से रिटायर्ड थे। वो लोगों के जो है वो उस हवाले से उनके पास लोग आते थे और उनका जो है वो बिल्कुल फ़कीरी तरीक़ा कार था। लेकिन उसके अलावा मासूफ जो हैं वो ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने जो तरक्की की, क्या ये बतौर जो है वो ख़ास तौर पर जो कोटली सतियाँ और मरी के हवाले से जो रोड चलता है वहाँ पर कुछ अरसे के लिए जो है वो कंडक्टर के तौर पर भी काम करते रहे। यानी ये भी आप देखें कि ये भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और एक इन्होंने ख़ुद FIR करवाई अपने हवाले से कि जनाब मुझे जो है वो असर्ट किया गया है, और वो FIR जो करवाने वाले भी मसूफ ख़ुद हैं। तो ये अचानक कौन सा ऐसा जो है वो करामात हो गई कि जनाब इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर दी। और मैं हक ख़तीब साहब से एक और गुजारिश भी करूँगा कि हजूर ख़त्म नबूवत के हवाले से तो हर मुसलमान का ये ईमान है कि उन पर जान भी कुर्बान। तो आप ज़रा जो है वो ख़त्म नबूवत की बात ज़रूर करते हैं, ज़रा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा भी हो आएँ, उस ख़ास तौर पर पाक हस्तियों के पास भी ज़रूर जाएं, वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए। इतना पैसा है आपके पास, इतने आपके मुरीदैन हैं, तो मदीने की फ़ज़ाओं में जाने से कौन आपको रोक रहा है? कौन कह रहा है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? बहरहाल बात हो रही थी टैक्स अवेयंस के हवाले से, तो ये फोरम जो है वो फिर भी हाज़िर है। जो टैक्स चोरी की गई है, टैक्स चोरी के हवाले से तमाम मुसद्दक़ा सबूत जो है वो FBR को देने से के सिलसिले में मैंने अपने वकला के ज़रिए जो है
وہ ایک عدد جو ہے وہ نوٹس وہ بھجوایا ہے کہ آپ اس کا اگر جواب دینا چاہیں تو پھر شاید جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آئے. جو قانونی تقاضا ہے ان کو میں پورا کرنے کی پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ اب تاکہ کورٹ آف جسٹس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے. اور اس سلسلے میں آپ کی ٹیم کو جناب سے ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصدقہ ثبوت میرے پاس ہیں, آپ خود آ کے جناب دیکھ لیں. میں تو ثبوتوں کے بغیر بات نہیں کرتا, اس لیے 7 ثبوت چلائے تھے تاکہ کل کو سارا ملبہ جو ہے وہ آپ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ مجھ پر نہ ڈال دیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بنیادی طور پر جو ٹیکس چوری کی جو بات ہے, اس حوالے سے اگر آپ نے ٹیکس پے کر دیے ہیں تو یقین جانے میں وہ نہ صرف کاپیاں دکھاؤں گا, میں پاکستان کی پوری قوم کو بتاؤں گا کہ جناب حق خطیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو اتنا ٹیکس پے کیا ہے, ان کی یہ انکم ہے, ان کی یہ فیکٹری ہے, ان کو جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ملے ہیں اور اس کی انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں, اور یقینی طور پر اس پراپرٹیز کے جو ہے وہ یہ نہ صرف حقدار ہیں بلکہ یہ سارا نظام جو خانقاہی نظام کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے, تو جناب ہم تو آپ کو پھر سلوٹ کریں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے بھی. اور یہ کون سا ایسی راکٹ سائنس ہے, کون سا ایسا اہم کام ہے جس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے. اور میں یہاں یہ بھی بات کروں گا متروکہ وقف املاک بورڈ کے حوالے سے کہ جناب آپ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ ہماری زمینیں ہیں, وہاں پہ دربار پہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا متروکہ وقف املاک بورڈ جو ہے اس کا عملہ جو ہے راولپنڈی کا وہ سویا ہوا ہے, وہاں متروکہ وقف املاک بورڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کس طرح کے دھندے ہو رہے ہیں, سرکاری زمینوں کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے, اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا. لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کہنا چاہوں گا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور چیئرمین FBR کو کہ ٹیکس اویئنس کے حوالے سے آپ تحقیقات کا آغاز ضرور کریں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اربوں روپے کی جائیداد کے حوالے سے کتنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے, اس ٹیکس کی رسیدیں جمع کروا دیں. اور جو خاص طور پر جو ہے وہ آپ کوئی بھی رجسٹری کرواتے ہیں, کوئی بھی انتقال کرواتے ہیں, اس کی جو فیس ہے وہ خزانہ سرکار میں جاتی ہے. تو خزانہ سرکار میں اگر کوئی رقم گئی ہوئی ہے اتنی تعداد میں تو وہ بتا دیں. اور اگر وہاں پہ جو ہے وہ زمینیں انتقال کرنے والے خاص طور پر جو اہلکار ہیں انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں تو اس پہ تو بڑے لیول کی انکوائری کی ضرورت ہے. لہٰذا میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے اداروں کو, اور نئی پارلیمنٹ منتخب جو ہے وہ ہو چکی ہے, نئی پارلیمنٹ کے بعد ذمہ داریاں جو ہے وہ سونپ دی گئی ہیں. میں پاکستان کے ان تمام بیوروکریسی کے ان تمام لوگوں کو یہ کہوں گا, خاص طور پر خزانہ کے جو اپ کمنگ وزیر خزانہ ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جناب یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے اور اس کا فائدہ بہرحال قوم کو ہو سکتا ہے اگر انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا, کم از کم اور کچھ نہیں تو کچھ تھوڑا سا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. عام لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں, اور یہاں بجلی گیس کے بلوں کے مد میں اتنے بڑے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, اپنی روزمرہ کی چیزیں, اپنے برتن, سائیکل, موٹر سائیکل بیچنے پر مجبور ہیں بجلی کا بل پے کرنے کے لیے. تو دوسری طرف اربوں روپے کے جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اور کسی اور نے نہیں, شہر اقتدار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, یعنی حکومتی اداروں کے سائے کے نیچے, ان کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. کسی کو جو ہے وہ سیکٹری لگنا تھا, کسی کو کچھ لگنا تھا. بڑے بڑے بیوروکریٹس کس طرح جو ہے وہ ٹائم لیتے رہے, اور اوورسیز پاکستانیوں نے جو پیسے بھجوائے ہیں وہ الگ سے معاملہ ہے. یہ تمام چیزیں میں FBR کو ضرور دوں گا کہ وہ ٹیکس کے معاملے میں جو ہے وہ ٹیکس اویئنس اور ٹیکس چوری کا جو معاملہ ہے اس پر تحقیقات کا آغاز کریں. اور اس سے قبل جو میں یہ نوٹس بھیج رہا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ حق خطیب یا ان کا کوئی بھی ترجمان اگر کوئی مصدقہ ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں جناب, ہم وہ ثبوت بھی پیش کریں گے. اور اگر کوئی بات ان کو ناگوار گزری ہے تو اس کے حوالے سے بھی کہیں گے کہ جناب انہوں نے تو اتنا ٹیکس ماشاءاللہ پے کیا ہے, یہ تو قوم کے جناب بہت بڑے ہیرو ہیں کہ جناب انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہے, ان کے پاس جو ہے ان کی
فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، سارے معاملات ان کے بہتر چل رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی کوئی فیکٹری چل رہی ہو، کوئی بزنس چل رہا ہو، تو تبھی اربوں روپے کی جو ہے وہ جائیدادیں خریدی جاتی ہیں نا، ورنہ تو اربوں روپے کی جائیدادوں کے حوالے سے منی ٹریل کے بارے میں آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ تھے وہ جناب اہم اور چبھتے ہوئے سوال، جس حوالے سے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی ان لوگوں کو کہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ تو ان کا معاملہ ہے کہ جناب اقرار الحسن جانے یا حق خطیب صاحب جانے، لیکن میں تو ٹیکس بیان اور مصدقہ ثبوتوں کی جو بات کر رہا ہوں اس پہ میں امید ضرور کرتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ حق خطیب یا ان کا کوئی ترجمان یا ان کا کوئی حواری ضرور جو ہے وہ دے گا۔ اور میں ایف بی آر کے چیئرمین کو یہ کہوں گا کہ وہ فوری طور پر تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو آئندہ ایک اور نئے اسکینڈل کے ساتھ جو ہے متروکہ وقف املاک بورڈ کے حوالے سے میرے پاس جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی۔ شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔